سے حدیث صحیح میں موجود ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ ویڈیو کے ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والے السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت پیاری ویڈیو ہے، بہت پیاری واقعہ ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو لازمی آخر تک دیکھیے، ایک بوڑھی عورت کا دلچسپ واقعہ، تو لازمی یہ دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلو چلتے ہیں دوستوں ویڈیو کی طرف۔ میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتارنا، تو کہتے ہیں منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے۔ میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا، اور میں اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں، اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا، لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی۔ تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے، کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کریں زندگی میں۔ بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے ہیں، 1 منٹ۔ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو گئی، تو بیچارے نابینا ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے۔ ہم نہیں، باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی۔ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے۔ عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمایا یا اللہ اللہم سلط علیہ کلب، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا، اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے، جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے وہ۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پائیاں لگی چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سوئے، بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے لیکن کسی کو اس نے تکلیف
किसी को तकलीफ, सूंघते सूंघते उतबा तक आया। और लफ्जों का फर्क देखिएगा, आया है, चीरा है, फाड़ा है, टुकड़े किए, हिस्से बखरे किए, लेकिन एक बोटी भी नहीं खाई। मार दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, वजूद काट दिया, चला गया कत्ल करके, खाया नहीं, एक लुकमा भी उसके वजूद। भाई दरिंदे फाड़ने आते हैं कि खाने आते हैं? वो खाया नहीं, फाड़ कर चला गया। तो लोग सवेरे पूछने लगे सहाबा से कि माजरा क्या है? तो गया सहाबा जुबान हाल से कह रहे थे, गुस्ताख का गोश्त गंदा होता है, जानवर भी नहीं खाया करते, गंदा होता है। यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, वो रहम पाने के काबिल नहीं है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से अगर कभी किसी शख्स के लिए ऐसा जुमला निकल गया तो फिर उसने भी उसका पीछा किया, लेकिन मेरे हबीब ने दुआएं ही दी हैं। उम्मे हराम, ये बुखारी की हदीस है, एक खातून है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं एक दिन ना मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मेरे घर आए। तो हुजूर तशरीफ लाए तो बड़े थके हुए, महबूब सफर था, तो कहते थके हुए तशरीफ लाए तो हुजूर आके बैठे ही तो मैंने देखा कि नींद की तरफ तवज्जो है हुजूर की। कहते मैंने तकिया पेश किया तो मैं कुर्बान जाऊं महबूब मेरे घर में आराम करने लगे। कहती हम सारे नजारे देने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बिस्तरे भी नूर नाला नूर हो गए, हमारा घर भी चमक गया, रोशनी फैल गई। कहते हुजूर सोए, जब उठे ना तो मुस्कुरा रहे थे। हुजूर उठे तो उस जमाने में कोई तसव्वुर नहीं था बैड़ी बेरे का, कश्ती जो समुद्र में चलती है उसका तसव्वुर ही नहीं था। अभी करीब करीब नहीं बनती थी वो कश्तियां, दूर दूर इलाकों में बनती थी, और अगर बनती भी थी तो उनमें बैठ के मुजाहिद नहीं जाते थे, मुजाहिद खुशकियों के रास्ते जाया करते थे। बीबी कहती है हुजूर उठे तो मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, खैर तो है? तो नबी पाक ने फरमाया मैंने देखा है सोते हुए कि मेरी कुछ उम्मत कश्तियों पर बैठ के भी काफिरों के खिलाफ जिहाद करेगी, दरियाओं में भी। इकबाल ने कहा ना दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। कश्तियों में भी जिहाद करेगी, मैंने देखा है। तो कहती है मैंने फटाफट कहा या रसूलल्लाह मुझे भी शामिल कर दे उनमें, हुजूर मुझे भी उनमें। हुजूर जरा जल्दी जल्दी देखा जो उनको बांटते, तो मैंने भी बढ़ के प्यार से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। मैंने भी आगे बढ़ के कहा हुजूर थोड़ी खैर इधर, हुजूर मुझे भी शामिल कर दे। कहते पहले बूढ़ी थी। नबी पाक ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह इसको भी उनमें शामिल कर दे। अब फरमाते हैं सरकार का विसाल हुआ, कोई जिहाद नहीं हुआ समुद्र वाला। हज़रत अबू बकर के जमाने में कोई जिहाद नहीं हुआ समुद्र वाला। मुझे लोग कहते तूने मरना कब है? मैंने कहा जब तक कश्ती वाला जिहाद नहीं हो जाता, जब तक कश्ती वाला जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया जब तक कश्ती वाला जिहाद नहीं होता मैंने मरना। तो फिर बाबे को कहने दो ना, अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गई शोर, और बुल्ले शाह ऐसा नहीं मरना, गाली बुकी बुल्ले शाह ऐसा नहीं मरना है, मर गया ही कोई होर। ते भारत शाह कदों मर दे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने, ओ बात ही खत्म कर दी। ओ कदों मर दे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कामिल पीर उन्हां दे बाहू, कबर जिन्हां दी जीवे। फरमाया मैं नहीं मरती। हजरत इजराइल नहीं आते, वो छू के गुजरेंगे। कहती बहनें भी चली गई, भाई भी चले गए, खामद भी चला गया, बच्चे भी कई गए, और मैं उसी हालत में। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत उमर का विसाल हुआ, हजरत उस्मान का, गिन रहे हैं आप लोग? हजरत अबू बकर के 2.25 साल, हजरत सैयदना उमर फारूक के कमो बेश 10 साल, हजरत उस्मान गनी के तकरीबन 11-11.5 साल। कितना अरसा हो गया? कहती है कोई। फिर हजरत अली के 4.5 साल। बीबी कहती है मैं तरोताजा तंदुरुस्त की तंदुरुस्त लोग पे थे, बीबी तेरे साथ वाले सारे चले गए, तू कब जाएगी? तो मैं कहती साडे नबी दी जुबान, साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, मैं कैसे जाऊं? अभी जिहाद ही नहीं हुआ। कहते हैं खुलफाए राशिदीन ने पर्दा किया, हजरत अमीर मुआविया का दौर आया,
اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا راستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیبیوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی, درود بھی پڑھتی رہی, اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی, تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی, مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں, مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ, مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی, جہاد بھی کیا, اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی, کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے. میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی, میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, بہت پیاری واقعہ ہے. ایک دفعہ آپ لوگ لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی معلومات ہو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ہم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.